فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ جلد دوم۔ مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 44، حرف با۔ شہید صحابی کا نام نمبر 13 شہید ہیں یہ، اور بریر بن خزیر الحمدانی۔ کچھ کتب میں آپ کا نام بریر بن خزیر، بریر بن خفیر لکھا ہے، لیکن آپ کا نام بریر بن خزیر المشرقی الحمدانی تمیمی الکوفی تھا۔ جناب بریر امام حسین علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ آپ بزرگ تابعی، زاہد اور عابد انسان تھے۔ آپ کو سید القرا، استاد القرا اور ابو القرا کہا جاتا تھا۔ جناب بریر بن خزیر کو قرآن کریم کے مفاہیم و مطالب، احکام، الفاظ قرآن، تفسیر قرآن اور قرأت پر عبور حاصل تھا۔ مذکورہ علوم میں ان کے پائے کا کوئی دوسرا عالم نہیں تھا۔ جناب بریر بن خزیر کا شمار ان زاہد زمانہ میں سے ہوتا تھا جو دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات اللہ کی عبادت میں بسر کرتے تھے۔ آپ شب زندہ دار تھے۔ آپ کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں اور اشراف کوفہ میں ہوتا تھا۔ قضایا و احکام نامی آپ کی ایک کتاب بھی تھی جو آپ نے امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام سے نقل کی تھی۔ وہ کتاب معتبر کتابوں میں سے ایک تھی۔ جناب بریر بن خزیر الحمدانی کو جب آپ امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے عراق کی طرف روانگی کا علم ہوا تو آپ امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوفے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ کے لشکر میں شامل ہوئے۔ صفحہ نمبر 45، خطبہ جناب بریر یوم عاشوراء۔ بحار الانوار میں محمد بن ابو طالب بن احمد حسنی الحائری کی کتاب مقتل سے منقول ہے کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام اتمام حجت کے لیے رسول خدا کے گھوڑے مرتجس پر سوار ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ کچھ اصحاب بھی تھے۔ جب عمر ابن سعد کے لشکر کے سامنے پہنچے تو جناب بریر کو حکم دیا، بریر ان سے بات کرو اور نصیحت کرو۔ جناب بریر نے اپنی سواری آگے کی اور بلند آواز سے فرمایا، اے لوگوں، خدا کا خوف کرو۔ اس وقت تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے قیمتی چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا تھا۔ انہوں نے تمہیں یہ خوشخبری دی کہ نیک کاموں کا انجام بہشت ہے اور برے کاموں کا نتیجہ جہنم ہے۔ آپ درخشائے نور اور لوگوں کو خدا کی طرف بلانے والے تھے۔ اے لوگوں، آگاہ رہو، فرات کے پانی سے جانور اور کوفے کے لوگ سیراب ہو رہے ہیں اور تم فرات کے پانی اہل بیت علیہ السلام کے درمیان حائل ہو گئے ہو۔ تم اپنے اس عمل سے رسول خدا کی وصیت کو بھلا بیٹھے ہو۔ اس جماعت میں رسول اللہ کے فرزند، عطرت، بیٹیاں اور اہل حرم ہیں۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا نظریہ ہے اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان ملعونوں نے جواب میں کہا، ہم اس وقت تک حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے تسلیم نہ ہو جاتے۔ جناب بریر نے جواب میں کہا، کیا تم اپنے گھر واپس جانا قبول نہیں کرتے ہو؟ اہل کوفہ، تم پر افسوس ہے۔ کیا تم اپنے ان خطوط کو بھول گئے ہو جو تم نے امام علیہ السلام کو لکھے تھے، اور ان وعدوں کو جو امام علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے اور خدا کو گواہ بنایا تھا؟ تم پر افسوس ہے۔
پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی جانیں اہل بیت علیہم السلام پر قربان کر دیں گے، اور اب جب امام علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو انہیں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے تسلیم کرنا چاہتے ہو اور آب فرات بند کرتے ہو۔ تم اپنے پیغمبر کی ذریت کے لیے کتنے برے وعدہ خلاف ہو۔ اللہ تمہیں روز قیامت سیراب نہیں کرے گا، کیونکہ تم سب سے زیادہ برے انسان ہو۔ وہاں موجود کچھ لوگ کہنے لگے، اے بریر، ہم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے بہت باتیں کہی ہیں، اب خاموش ہو جاؤ، ہم حسین علیہ السلام کو پیاسا ہی رکھیں گے جیسے عثمان بن عفان کو رکھا گیا تھا۔ بریر نے کہا، اس خدا کی حمد جس نے تمہارے درمیان میری بصیرت میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اے میرے پروردگار، گواہ رہنا کہ میں اس قوم کے افعال سے بیزار ہوں۔ اے میرے اللہ، اس جماعت کے ضرر اور نقصان کو انہی پہ ڈال دے، تاکہ جب یہ لوگ تجھ سے ملاقات کریں تو ان پر غضبناک ہو۔ اس وقت اہل کوفہ نے انہیں اپنی تیروں کا نشانہ بنانا چاہا، جس کی وجہ سے جناب بریر امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے جناب بریر سے فرمایا، واپس جاؤ، اور پھر خطبہ دینے تشریف لے گئے۔ یہ روایت طبری نے ابو مخنف سے نقل کی ہے۔ یوسف بن یزید نے عفیف بن زبیر بن ابی الخنس سے، ابن عفیف سرزمین کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعات کو دیکھا تھا۔ صفحہ نمبر 47 ہے۔ عنوان ہے یوم عاشورہ، یزید بن معقل ملعون اور جناب بریر۔ عاشورے کے دن یزید بن معقل ملعون، جو قبیلہ بن عمیر بن ربیعہ سے تعلق رکھتا تھا، عمر بن سعد ملعون کے لشکر سے نکلا اور پکار کر کہنے لگا، اے بریر بن خزیر، تم اس کام کو کیسے دیکھتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے مہیا کیا ہے؟ جناب بریر نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میرے لیے خیر اور تیرے لیے شر تیار کر رکھا ہے۔ یزید بن معقل ملعون کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، کیا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم اور میں بنی دودان کی گلی سے گزر رہے تھے؟ بے شک عثمان بن عفان اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا تھا، اور امام برحق اور ہدایت علی ابن ابی طالب ہیں۔ جناب بریر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری باتیں ہیں اور یہ باتیں میں نے ہی کہی ہیں، یہی میرا عقیدہ ہے۔ یزید بن معقل ملعون نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم گمراہ ہو اور غلطی کر رہے ہو۔ جناب بریر نے کہا، اگر تیرا عقیدہ ہے تو پھر آ، تم اور ہم مباہلہ کرتے ہیں، تاکہ جو سچا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اگر میں سچا ہوں تو مجھے قتل کروں گا، اور تم سچے ہو تو تو مجھے قتل کر دینا۔ یہ سن کر یزید بن معقل ملعون نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ جناب بریر کو اپنی تلوار سے مارنا چاہا۔ شدت اتنی تھی کہ اگر وہ ضربت مضبوط لوہے کو بھی لگتی تو اس میں بھی شگاف پڑ جاتا، لیکن جناب بریر پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد جناب بریر نے نعرہ تکبیر بلند کر کے یزید بن معقل ملعون کے سر پر ضربت ماری۔ تلوار اس کے سر کی ہڈیوں میں چلی گئی اور وہ گھوڑے سے گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ اس وقت تلوار کا ایک حصہ اس کے سر میں تھا اور تلوار کا دستہ جناب بریر کے ہاتھ میں تھا۔ عفیف بن زہیر، جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہ کہتا ہے، گویا میں اس وقت جناب بریر کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ یزید بن معقل ملعون کے سر سے اپنی تلوار نکالنے کے لیے اسے حرکت دے رہے ہیں۔ مقتل خوارزمی اور مناقب ابن عاشوب سے مروی ہے کہ جناب بریر جناب حر کے بعد شہید ہوئے۔ آپ شیر کی طرح دشمن پر حملہ ہوئے اور رس پڑ رہے تھے۔ میں خزیر کا بیٹا بریر ہوں، میں تمہارے سروں پر ضرب ماروں گا اور مجھے اس میں کوئی نقصان نظر نہیں آتا۔ شریف اور اہل خیر مجھے جانتے ہیں کہ میں نیک اور پاکیزہ لوگوں میں سے ہوں، اور میرا نیک عمل نیک اور پاک لوگوں میں معروف ہے۔ میری آواز سے طاقتور شیر اور اژدہا بھی لرزنے لگتے ہیں۔ اب جناب بریر نے تیسرا حملہ کیا۔ آپ جس طرف بھی رخ کرتے دشمن وہاں سے بھاگنے لگتے۔ آپ نے 80 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ اس حملے میں آپ فرما رہے تھے، اے مومنوں کو قتل کرنے والوں میرے قریب آؤ، اے بدر کے مجاہدوں کو قتل کرنے والوں میرے قریب آؤ، اے رسول اللہ کی اولاد کو قتل کرنے والوں میرے قریب آؤ۔ ابو مخنف کہتے ہیں کہ دوران جنگ مرہ بن منقذ بن نعمان عبدی کے بھائی
رضی بن منقذ ملعون نے جناب بریر پر حملہ کیا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے کے گرد پھرتے رہے۔ آخر جناب بریر نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اس ملعون نے جب خود کو شیر کے پنجے میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد کرنے لگا، اے حمایت کرنے والوں اور جنگجوؤں کہاں ہو؟ کعب بن جابر بن عمر الازدی ملعون جناب بریر پر حملہ کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھا۔ عفیف کہتا ہے، میں نے اسے کہا تجھ پر افسوس ہے، یہ وہی بریر بن خزیر ہے جو تمہیں مسجد میں قرآن کی قرأت سکھاتے تھے، لیکن اس ملعون نے میری ایک بات نہ سنی اور جناب بریر پر نیزے سے حملہ کرتے ہوئے پیٹھ پر نیزہ مارا۔ نیزے کا لگنا تھا کہ جناب بریر نے خود کو رضی کے اوپر پھینک دیا اور اپنے دانتوں سے اس کے دماغ کو کاٹا۔ کعب نے انہیں منقذ ملعون کے سینے سے دور کرنے کے لیے نیزے کو ان کے جسم میں مزید زور سے گھمایا۔ اس ملعون نے اس پاک و پاکیزہ ہستی کے جسم میں نیزے کو اتنا زور دیا کہ پورا نیزہ ان کے پاک جسم کے اندر چلا گیا اور اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ملعون نے جناب بریر کے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عفیف بن زہیر کہتا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ رضی بن منقذ ملعون اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کہا، اے برادر ازدی، تو نے مجھے وہ نعمت دی ہے جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یوسف راوی کا بیان ہے کہ میں نے عفیف بن زہیر سے پوچھا، کیا تو نے خود یہ سارا ماجرا دیکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا۔ صفحہ نمبر 49۔ عنوان ہے قاتل جناب بریر اور اس کی بہن۔ جب کعب بن جابر ملعون کوفہ واپس لوٹ گیا تو اس واقعے کی وجہ سے اس کی بہن نوار بنت جابر نے اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، تجھ پر افسوس ہے، تم رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ لڑے، تو نے سید القرا یعنی قاریوں کے سردار کو قتل کیا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں ایک لفظ بھی تم سے بات نہیں کروں گی۔ کعب بن جابر ملعون نے جواب میں اشعار کہے، تو مورد مذمت قرار پا چکی ہے، تو مجھ سے حسین علیہ السلام کی سفیدی سحری اور نیزوں کے سیدھے ہونے کے سلسلے میں سوال کر اور مجھ سے خبر لے۔ کیا میں اس چیز کی انتہا تجھے نہ بتاؤں جو تجھے ناپسند ہے، اور جس میدان میں کارزار کی صبح نے مجھ پر اس امر پر کوئی خلل اور وارد نہیں کیا جسے میں نے انجام دیا۔ میرے پاس سیف بن ذی یزن یمنی کا نیزہ تھا جو کبھی ٹیڑھا نہیں ہوا اور جس کی سفید لکڑی کا غلاف دونوں طرف سے برا تھا۔ میں نے اسے اس گروہ کے سامنے برہنہ کیا جس کا دین میرا دین نہ تھا، اور میں ابو سفیان کے خاندان سے قانع ہوں۔ میری آنکھوں نے اپنے زمانے میں ان کے مانند نہیں دیکھا، اور اس سے قبل کسی نے نہیں۔ وہ سخت گوشت ہوتا ہے، اس سے قبل کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ میں جوان ہوں۔ جنگ کے وقت ان کی تلوار میں بڑی کاٹ تھی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی ذمہ داری سے حمایت کرتا ہے وہ سخت گوش ہوتا ہے۔ واقعاً ان لوگوں نے نیزوں اور تلواروں کے زخم پر بڑا صبر کیا اور وہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ اگر یہ ان کے لیے مفید ہوتا، اگر عبید اللہ ملعون سے ملاقات کرے تو اس کو یہ خبر پہنچا دے کہ میں خلیفہ کا مطیع اور ان کی باتوں کو سننے والا ہوں۔ میں نے جناب بریر کو قتل کیا اور ابو منقص کو اپنا احسان مند بنا لیا۔ جب اس نے پکارا کہ میرا مددگار کون ہے، کعب بن جابر ملعون کے احسان کی وجہ سے رضی بن منقذ ملعون کہتا تھا، اگر میرا پروردگار چاہتا تو میں کربلا کی جنگ میں حاضر نہ ہوتا اور نہ ہی جابر کے بیٹے کا مجھ پر احسان ہوتا۔ حقیقت وہ ننگ و عار والا دن تھا جو نسلوں تک تان اور تشنی کا باعث رہے گا۔ اے کاش میں جناب بریر اور یوم حسین علیہ السلام کے قتل ہونے سے پہلے ہی قبر میں مٹی کے نیچے ہوتا۔ صفحہ نمبر 50۔ 14ویں شہید کا نام ہے بشر بن عمرو والحضری۔ جناب بشر یا بشیر بن عمرو بن الحدوث سے حضرمی الکندی مشہور تابعین میں سے تھے۔ آپ کے بیٹے بھی جنگ کے حوالے سے مشہور تھے۔ آپ کا تعلق کندی قبیلے سے تھا۔ ان کا تعلق اصل میں حضر موت سے تھا۔ حضر موت بنیادی طور پر یمن سے ہیں
اور ख़ास طور پر جنوب کے عربوں میں سے ہیں۔ جناب بشر کا تعلق ان اصحاب سے تھا جو خود امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کا فرزند محمد بن بشر بھی تھا۔ صاحب مقتل لہوف اور نفس المحموم نے محمد بن بشر کو شہدائے کربلا میں شمار کیا ہے، اور جناب بشر بن عمرو کے واقعات محمد بن بشر کے نام سے تحریر کیے ہیں، لیکن تمام علماء رجال اور متعدد کتب مقتل میں بشر بن عمرو آیا ہے، اور یہی درست ہے۔ منتہی الاعمال میں فضل بن عباس بن ربیعہ بن حارث کے وہ اشعار بھی بیان ہوئے ہیں جن میں حملہ اولیٰ کے مقتولین کے اسما بیان ہوئے ہیں، اور ان میں جناب بشر کا نام بھی مذکور ہے۔ شب عاشوراء جناب بشر کو اطلاع ملی کہ ان کا دوسرا بیٹا رے کی سرحد پر گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر جناب بشر بن عمرو کہنے لگے، میں اللہ سے اس مصیبت کا اجر و ثواب چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا بیٹا قیدی ہو اور میں اس کے بعد زندہ رہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب بشر سے فرمایا، اے بشر، میں تیری گردن سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جا کر کوشش کرو اور اپنے بیٹے کو اسیری سے رہائی دلا دو۔ جناب بشر نے کہا، یا ابا عبداللہ، اگر آپ کو چھوڑ دوں تو بیابان کے درندے مجھے زندہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ 5 لباس ہیں، ان کی قیمت 1000 دینار ہے، انہیں اپنے فرزند محمد کو دو تاکہ وہ انہیں اپنے بھائی کے عوض دے کر اسے آزاد کرائے۔ اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ محمد بیٹے ہیں جناب بشر کے، اور آپ کے بیٹے محمد کے بارے میں ذکر نہ تو شہدائے کربلا میں ملتا ہے اور نہ ہی قیدی یا زخمیوں میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بحکم امام علیہ السلام کربلا سے چلے گئے تھے۔ جناب بشر بن عمرو کی شہادت کے سلسلے میں 2 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ابو مخنف اور سماوی کی روایت کے مطابق جس وقت امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کا رخ کرنا چاہا تو اس وقت اصحاب میں سے فقط 2 لوگ جناب بشیر بن عمرو اور عمرو بن ابی مطع موجود تھے۔ سوید بن عمرو ہشمی کی نقل کے مطابق باقی کم سن بچے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق جناب بشر نے جب دیکھا کہ امام علیہ السلام جنگ کے ارادے سے مقتل میں جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ وہ امام علیہ السلام سے پہلے میدان قتال میں جائیں، لہٰذا وہ اذن جہاد لے کر میدان میں آ گئے۔ آپ کی زبان پر رچ جاری تھا، اے میری جان، آج کے دن رب رحمان سے ملاقات کرو۔ آج کا دن تاریخ آدم کا وہ مثالی دن ہے جو اس سے پہلے بھی نہ آیا اور نہ پھر قیامت تک آئے گا۔ یہ دن لازوال ابدی اور سرمدی نعمات کی تقسیم کا دن ہے۔ موت سے خوف مت کر، اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ مسئولیت اور ذمہ داری کی ادائیگی کے وقت، مصائب و آلام کے وقت صبر سے وابستگی ضروری ہے۔ آپ نے متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ زیارت رجبیہ میں ان کا نام اس طرح ذکر ہوا ہے، السلام علی بشیر بن عمرو والحضرمی۔ زیارت ناہیہ میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، بشیر بن عمرو حضری پر سلام۔ جب فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے انہیں واپس جانے کی اجازت دی تو انہوں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اگر میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو مجھے جنگل کے درندے کھا جائیں گے۔ میں جب آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو پھر قافلوں سے آپ کے بارے میں پوچھتا رہوں گا کہ امت نے آپ سے کیا سلوک کیا، حالانکہ آپ کے آوان و انصار بھی کم ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے بشیر، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے ان جوان جذبوں کا عرفہ و اعلیٰ مقام ہے۔ صفحہ نمبر 53۔ 15ویں شہید ہیں بکر بن حی۔ آپ کا پورا نام بکر بن حی بن علی بن تمیم بن ثعلبہ بن شہاب بن لام بلتمی، دوبارہ لیتے ہیں، بن شہاب بن لام التیمی تھا۔ آپ کا تعلق بنی تیم سے تھا۔ آپ پہلے عمر ابن سعد کے لشکر میں تھے اور اس کے ساتھ 4 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ آپ شب عاشوراء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوم عاشوراء حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام مسعود تھا۔ حجاج بن یوسف ملعون کے زمانے میں کوفے میں ان کا تذکرہ ہوا۔ وہ ایک بہادر جنگجو تھے جن کا ذکر ابن کلبی نے کیا ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ 16ویں شہید ہیں بکیر بن حر بن یزید رہائی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ کچھ کتب میں
علی بن حر نام آیا ہے اور کچھ جگہ بکیر بن حر۔ بعض سیرت نگاروں نے علی اور بکیر ایک ہی شخصیت کا نام ظاہر کیا ہے۔ ہم ان بھائیوں کا ذکر اپنی اپنی جگہ کریں گے۔ جس وقت جناب حر لشکر ابن سعد سے جدا ہوئے تو اپنے بیٹے جناب بکیر سے کہا، اے بیٹے، اگر تم میرے ساتھ ہو تو آؤ، حسین علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ بیٹے نے اپنے والد کو مثبت جواب دیا اور فرمایا، بابا، میں تیری مخالفت نہیں کرتا اور اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ مخزون البکا میں ملا صالح برغانی لکھتے ہیں، جناب حر نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھ میں جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں، چلو حسین علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ جس وقت جناب حر کی توبہ قبول ہوئی تو امام علیہ السلام نے پوچھا، حر تیرے ساتھ یہ لڑکا کون ہے؟ جناب حر نے فرمایا، مولا، یہ میرا فرزند ہے جو آپ کی نصرت میں جان دینا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، حر بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں جزا دے۔ جناب حر نے عرض کی، یا ابا عبداللہ، میری یہ خواہش ہے کہ اگر میری توبہ قبول ہے تو پھر چونکہ سب سے پہلی گستاخی کرنے والا میں تھا، اس لیے اب میں آپ کی طرف سے پہلی قربانی بھی پیش کرنے جاؤں گا۔ پھر جناب حر نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، اب آگے بڑھو اور میرے سامنے اپنی جان دو تاکہ تیرے بعد میں اطمینان سے اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھ سکوں۔ جناب بکیر آگے بڑھے، امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر سر رکھا، قدموں کا بوسہ لیا، پھر ہاتھ چومے اور باپ کو سلام کر کے میدان جنگ میں آئے۔ متعدد ملعونوں نے کو واصل جہنم کرنے کے بعد واپس باپ کے پاس آئے اور عرض کی، بابا، کاش ایک قطرہ پانی مل جاتا۔ جناب حر نے فرمایا، بیٹے، تم تو تمام رات تازہ پانی سے سیراب ہوتے رہے ہو، ذرا آل محمد کے ان کمسن بچوں کے چہرے کو دیکھو جو تیسرے دن سے پانی دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ بار بار پانی کا نام لے کر باپ کو شرمندہ نہ کرو، نبی کونین کے ہاتھ سے کوثر پی لینا، اب واپس جاؤ اور ذریت رسول کا دفاع کرو۔ اس کے بعد جناب حر نے شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، خدا کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اس ظالم قوم کا ساتھ دینے سے نجات عطا فرمائی۔ جناب حر کے بیٹے نے رس پڑھتے ہوئے ملعونوں پر حملہ کیا، میں بکیر ہوں، میں ابن حر ہوں، اے میرے رب، میرے آقا حسین کو ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھ، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام برحق کے ساتھ سرخرو ہوں گے۔ جناب بکیر نے 25 یا بعض روایات کے مطابق 72 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب حر لاش اٹھانے جانے لگے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں حر، اب یہ صرف تیرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا بھی ہے، اب اس کی لاش تو نہیں، میں خود لے کر آؤں گا۔ جناب حر اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر فرمانے لگے، حمد ہے اس خدا کی جس نے تجھے ہمارے مولا حسین علیہ السلام کے سامنے شہادت نصیب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب حر کے بیٹے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، خدایا ان باپ بیٹے پر راضی ہو جا جیسا کہ میں ان پر راضی ہوں۔ صفحہ نمبر 56 ہے، حرف ہے جیم، اور شہید ہیں 17 نمبر کے، اور نام ہے جابر بن حجاج۔ آپ کا پورا نام جابر بن حجاج بن عبداللہ بن راہب بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی تھا۔ آپ کا تعلق بنی تیم سے تھا۔ آپ عامر بن نحشل تیمی کے غلام تھے۔ 4 محرم کو عمر سعد ملعون کے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے کربلا پہنچے۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ جناب جابر بن حجاج بہادر گھوڑ سوار تھے۔ وہ اہل کوفہ میں سے تھے اور انہوں نے امیر مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ جب لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا تو آپ بھی اپنے قبیلے میں چھپ گئے، اور جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سرزمین کربلا میں آنے کے بارے میں سنا تو عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح وہ کوفے سے نکلے، کربلا میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ عاشورے کے دن نصرت امام حسین علیہ السلام میں شہید ہوئے۔ آپ ظہر سے پہلے حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 57، 18ویں شہید کا نام جابر بن عروہ غفاری، بدری صحابی رسول اللہ کے۔ آپ اصحاب رسول اللہ سے تھے اور متعدد غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ شرح شافیہ اور ابو مخنف سے منقول ہے کہ جناب جابر بن عروہ غفاری عمر رسیدہ اور نیک و پرہیزگار انسان تھے،
اور غزوہ بدر اور دیگر غزوات میں رسول خدا کی خدمت میں رہ چکے تھے۔ آپ نے اپنی پیشانی پر ایک پٹی باندھ رکھی تھی تاکہ آپ کی بھویں آنکھوں کے سامنے نہ آئیں اور دیکھنے میں مانے نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب جابر جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا شکر اللہ یا شیخ۔ اس کے بعد جناب جابر نے جنگ شروع کی۔ آپ رجز پڑھتے ہوئے حملہ آور ہوئے۔ بنی غفار، خندف، بنی نزار نے میرے حقوق کو خوب جان لیا ہے۔ جب میدان جنگ میں جنگ کی آگ شعلہور ہو تو میں شیر کی طرح بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوں۔ میرے سامنے ایک گروہ اور بدکار لشکر ہے۔ میں ان سے ہر صورت جنگ کروں گا اور سامنے والوں کی اپنی تلوار کے ساتھ گردنیں اڑاؤں گا۔ میں اپنے تمام آلات حرب اور ضرب کو کائنات کے بہتر اور برتر انسان کے دفاع میں استعمال کروں گا، اور نبی رحمت کا خاندان ہے جو نیکوکار ابرار لوگوں کے سید و سالار ہیں۔ کچھ سیرت نگاروں نے یہ رزق جناب عبد الرحمن بن عروہ غفاری سے منسوب کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں 80 ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 58۔ 19ویں شہید حبلہ بن علی شیبانی، صحابی امام علی علیہ السلام۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کا نام حبلہ بن عبداللہ یا حبلہ بن علی لکھا ہے، جبکہ یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ آپ کا پورا نام جبلہ بن علی بن سوید بن عمرو بن عرفتہ بن ناقد بن تیم بن سعد بن کعب بن عمرو بن ربیعہ شیبانی تھا۔ آپ کا تعلق عرب کے شمال میں واقع شیبان عدنانیہ سے تھا۔ آپ بعد میں کوفہ منتقل ہو گئے۔ آپ کوفے کے مشہور شیعہ اور اصحاب امیر المومنین علیہ السلام میں سے تھے۔ جنگ صفین میں موجود تھے۔ آپ بھی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی۔ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آپ چھپتے ہوئے کربلا امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوم عاشوراء آپ ظہر سے پہلے حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 58۔ 20ویں شہید کا نام جنادہ بن کعب خزرجی۔ آپ کا ذکر بھی کتب میں مختلف ناموں سے نقل ہوا ہے۔ جنادہ بن کعب، جنادہ بن حارث اور بعض جگہ حیان بن حارث آیا ہے، جبکہ جنادہ بن کعب اور جنادہ بن حارث یا حرث دو مختلف شخصیات ہیں۔ جناب جنادہ بن کعب مکہ میں تشریف لائے اور جناب جنادہ بن حارث یا حرث مقام عزیب الحجنات میں۔ آپ کا پورا نام جنادہ بن کعب بن حارث خزرجی الانصاری ہے۔ آپ ان اصحاب میں سے تھے جو مکہ مکرمہ سے امام علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہوئے۔ آپ اپنی زوجہ عمرو بحریہ بنت مسعود خزرجی اور بیٹے عمرو بن جنادہ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ آپ کا بیٹا بھی شہید کربلا ہے اور آپ کی زوجہ اسیر ہو کے کوفے گئی تھیں۔ عاشورے کے دن آپ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 59۔ 21ویں شہید کا نام جنادہ بن حرث السلیمانی المزہجی الازدی، صحابی رسول اللہ۔ مامقانی اور شیخ طوسی نے اپنے رجال میں آپ کو اصحاب الحسین میں شمار کیا ہے۔ آپ کا نام بعض جگہ جابر بن حارث، جیاد بن حارث، جنادہ بن حارث تحریر ہے۔ ابن الاثیر نے جنادہ کی جگہ جبار بن الحارث لکھا ہے۔ اسی طرح جیاد بن حارث سلیمانی، حیان بن حارث سلیمانی یزدی، حیان بن حارث اور حسان بن حارث بھی آیا ہے، لیکن یہ تمام نام تحریف ہیں کیونکہ جناب جنادہ مشہور افراد میں سے ہیں۔ آپ کا پورا نام جنادہ بن حرث بن عوف بن امیہ بن قلہ بن عبدہ بن حذیفہ بن فقیم بن عدی بن زید بن عمرہ بن سلبہ بن حارث بن حرث بن المزہجی السلیمانی الکوفی ہے۔ ابن عساکر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ صحابی رسول اللہ عبید اللہ ابن مسعود سے منقول ہے، رسول خدا نے جناب جنادہ بن حارث کو لکھا کہ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنادہ، ان کی قوم اور ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہے۔
انہیں چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ جو بھی اس طرح کرے گا وہ خدا اور رسول اللہ کی امان میں ہوگا۔ نصر بن مزاحم منقری کتاب واقع صفین صفحہ نمبر 128 میں لکھتے ہیں، صفین میں جناب جنادہ بن الحارث السلیمانی نے امیر المومنین کے سامنے جہاد کیا اور نعرے لگائے۔ صاحب الابصار العین علامہ سماوی نے لکھا کہ جناب جنادہ بن حرث شیعہ کے مشہور شخصیات میں سے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ تنقیح المیقال میں آیا ہے کہ جناب جنادہ بن حرث جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے رکاب میں لڑتے رہے۔ جناب جنادہ مشہور و معروف شیعہ تھے۔ انہوں نے خولہ کے مقام پر جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کی۔ لوگوں نے جناب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا تو جناب جنادہ، جناب عمرو بن خالد سیدوی، جناب نافع بن ہلال اور جناب مجموعہ بن عبداللہ عزیب الحجنات کے مقام پر امام علیہ السلام سے یعنی امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔ جناب حر نے کہا کہ یہ افراد کوفے سے آئے ہیں، انہیں قید کرنا یا کوفے واپس لوٹانا میری ذمہ داری ہے۔ جناب حر کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے انصار و مددگار ہیں اور لوگوں کی طرح ہیں جو میرے ساتھ آئے ہیں۔ میں ان کی اسی طرح حمایت کرتا ہوں جس طرح اپنی حمایت کرتا ہوں۔ اگر تم اپنی قرارداد پر ہو تو ٹھیک، ورنہ میں تم سے جنگ کروں گا۔ اسی پر جناب حر نے ان کو چھوڑ دیا۔ منتہی الاعمال میں مقتل جمعی اصحاب کے عنوان سے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جناب عمرو بن خالد سیدوی، جناب جنادہ بن حارث سلیمانی، جناب سعد مولا عمرو بن خالد اور جناب مجموعہ بن عبداللہ عائزی نے ابتدائی حملے میں جنگ کی اور تلواروں سے ابن سعد کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ لشکر میں داخل ہوئے تو سارے دشمنوں نے ان کو گھراؤ کر کے انہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے جدا کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عباس علمدار نے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں نجات دلائی۔ دوسری مرتبہ جب اشقیہ نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے مل کر جنگ کی اور سب ایک ہی جگہ شہید ہو گئے۔ زیارت ناہیہ میں اس طرح مذکور ہے، السلام علی جنادہ بن حرث السلیمانی الازدی۔ جناب جنادہ بن حرث انصاری نے رس پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ کیا۔ میں جنادہ اور حارث کا بیٹا ہوں، میں کمزور اور بزدل اور بیعت توڑنے والا نہیں ہوں، اور میں اپنی بیعت کو توڑنے والا نہیں ہوں یہاں تک کہ میرا وارث میری ارث لے لے۔ آج میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے اعضاء اس سرزمین پر پڑے رہیں گے۔ ہند جگر خور کے بیٹے کے گلے کو دبا کے رکھو، اور جو بھٹکا ہوا ہے اس کو انصار کے شہسواروں کے ذریعے پھینک مارو۔ حالانکہ مہاجرین نے کفار کی پگڑیوں کے نیچے خون سے اپنی گندمی رنگ کے نیزوں کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رنگین کیا ہوا تھا، اور آج کے فاجروں کے خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ آج اوباش اور ارازل کے خون سے رنگین ہو جائیں گے، جنہوں نے شرپسند عناصر کی مدد کی، خاطر قرآن کو ترک کیا۔ انہوں نے اپنے بدر کے مقتولین کے خون کا مطالبہ کیا، جبکہ تیز کاٹنے والی تلواروں اور نیزوں کو لے کر آئے ہیں۔ میرے پالنے والے، خدا کی قسم، میں تو فاسقین کو اپنی تیز کاٹنے والی تلوار سے مسلسل کاری ضربے لگاتا رہوں گا، اور ایک دوسرے پر ہاتھ ڈالنے والے اور آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے دن میں یہ ازدی پر واجب حق ہے۔ آپ نے 16 افراد کو واصل جہنم کر کے جام شہادت نوش فرمایا۔ صفحہ نمبر 62۔ 22 شہید جندب بن حجیر الکندی، صحابی امیر المومنین علیہ السلام۔ رجال توسی صفحہ نمبر 73 میں آپ کو اصحاب الحسین علیہ السلام میں شمار کیا۔ آپ کا پورا نام جندب بن حجیر بن جندب بن زہیر بن حارث بن کبیر بن جہشم بن حجیر الکندی خولانی تھا۔ آپ جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور قبیلہ کندی اور آذر کے امیر تھے۔ صاحب ابصار العین نے لکھا ہے کہ جندب شیعوں کے بااثر اور سرگردہ شخصیات میں سے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ جناب جندب کوفے سے نکلے اور مقام بطن رما سے ہوتے ہوئے مقام حاجز کے مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے۔
یوم عاشورہ آپ انفرادی جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں آپ پر سلام آیا۔ بعض سیرت نگاروں نے آپ کے ایک بیٹے کا بھی ذکر کیا ہے جس کا نام حجیر بن جندب لکھا ہے، لیکن ان کے حالات نہیں ملتے۔ ممکن ہے کہ یہ بھی لکھنے میں غلطی ہوئی ہو اور جندب بن حجیر کو حجیر بن جندب لکھا ہو، کیونکہ ان کا اپنے کسی بیٹے کو ساتھ لانا نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 63۔ 23ویں شہید کا نام ہے جون بن ہووی۔ جون بن ہووی غلام ابو ذر غفاری ہیں یہ، اور شیخ توسی، ابو علی ابن داود مامقانی، صحابہ اسد الغابہ، ابصار العین، اللہوب، مناقب اور شرح کافیہ وغیرہ نے جناب جون کو شہدائے کربلا میں بیان کیا ہے۔ آپ کا پورا نام جون بن جوئی بن قتادہ بن العور بن سعدہ بن عوف بن کعب بن حوی تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جریرہ، جریر، جون بن جوئی، جون بن ہری، جویرہ، جون بن ابی مالک، حرز، حرہ اور حریرہ، حوی اور خون بن حوی وغیرہ کئی دوسرے نام بھی ملتے ہیں۔ جناب جون بن حوی سیاہ فام غلام اہل نوبہ میں سے تھے۔ آپ پہلے فضل بن عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں 150 دینار میں خریدا اور جناب ابو ذر غفاری کو بخش دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کریں۔ جناب جون جناب ابو ذر کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب خلیفہ سوم نے جناب ابو ذر کو مدینے سے نکال کر ربضہ جلا وطن کر دیا۔ جناب جون ان کی شہادت تک ان کے ساتھ رہے۔ 32 ہجری میں جناب ابو ذر کی شہادت کے بعد آپ مدینہ میں امیر المومنین کی خدمت کرنے لگے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں مصروف رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں خدمت انجام دینے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تشریف لائے، اس وقت جناب جون ان کے ساتھ تھے۔ تاریخ طبری، کامل ابن اسیر اور مقاتل طالبین میں منقول ہے کہ جناب جون اسلحہ بنانے کے ماہر تھے اور اسی میں کمال کی مہارت رکھتے تھے۔ انہیں جنگی آلات کا کام بھی اچھی طرح آتا تھا۔ مدینے سے چلتے وقت جہاں باقی افراد سامان سفر باندھ رہے تھے، وہاں جناب جون اصحاب الحسین کی تلواریں تیز کرنے اور اسلحے کی مرمت میں مصروف تھے۔ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں صرف جناب جون جنگی آلات کی اصلاح کر رہے تھے۔ شیخ مفید اپنی کتاب الارشاد میں امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں عاشورے کی رات اپنے بستر پر سویا ہوا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا میری تیمارداری میں مصروف تھی۔ اتنے میں میرے والد گرامی اکیلے خیمے میں گئے۔ ان کے پاس صرف جون تھے جو تلواروں کی اصلاح کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ اشعار فرمائے: اے زمانہ تیری دوستی پر حیف ہو، کتنے دن اور شام گزرے جس میں ایسے ساتھی قتل ہو گئے کہ زمانہ ان کو لانے سے عاجز ہے، اور کام خدا سے ہے جو بزرگ ہے، اور ہر زندہ شخص اس کی راہ کی طرف جائے گا۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ اشعار پڑھے جس سے میں سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن میں نے رونے پر قابو پا لیا اور خاموش رہا۔ میری پھوپھی نے جب اس سے سنا تو قابو نہ پا سکیں اور فوراً میرے والد گرامی کے خیمے میں گئیں اور ان کے گریے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ صفحہ نمبر 65۔ جناب جون اور امام علیہ السلام کا مکالمہ۔ یوم عاشورہ جناب جون نے جب امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: اے جون، تو نے عافیت طلب کرنے میں ہماری اطاعت کی ہے، خود کو ہماری مصیبت میں گرفتار مت کرو، میری جانب سے تجھے اجازت ہے، اپنے لیے سلامتی کا راستہ تلاش کرو۔ جناب جون نے ابا عبداللہ کے قدموں میں گر کر فرمایا: یبن رسول اللہ، میں راحت اور نعمتوں کی کثرت کے وقت آپ کے ہاں کھانے پینے پر خوش و خرم تھا، اور اب سختیوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر اپنا کام کروں؟ اے میرے سید و سردار، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگرچہ مجھ سے بدبو آتی ہے اور میرا حسب نسب پست اور گھٹیا ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، کتنا اچھا ہو کہ آپ مجھ پر فضل کریں اور بہشت کو مجھ سے دور نہ کریں تاکہ میں معطر ہو جاؤں، میرا حسب شریف اور پاکیزہ ہو جائے اور میرے چہرے کا رنگ سفید ہو جائے۔ خدا کی قسم جب تک میرا سیاہ خون آپ کے طاہر خون میں نہیں مل جاتا، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔
جناب جون کے فقرے سن کر امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام علیہ السلام نے جناب جون کو اجازت دی۔ علامہ محمدی اشتہاروی لکھتے ہیں کہ جناب جون نے مقتل میں جاتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے خیام کی طرف نظر دوڑائی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فرمایا، اے اہل بیت علیہ السلام، اے عصمت و طہارت والوں، جون غلام کو اجازت مل گئی ہے۔ میں بیویوں اور معصوماؤں کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اگر اس غلام کی خدمت گزاری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے میرے آقا حسین کے صدقے میں معاف کر دینا۔ حجر اسود سے ہے تیرے جون کا رتبہ بلند، کربلا تو خانہ حق کی نئی تعمیر ہے۔ صفحہ نمبر ہے 66، مقتل جناب جون۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اذن جہاد دیا۔ جناب جون نے رس پڑھتے ہوئے فوج اشقیہ پر حملہ کیا۔ فجار اور کفار کو ایک سیاہ فام کی تیز و تند شمشیر آبدار کی ضربیں کیسی لگ رہی ہیں جو آل محمد علیہ السلام کی نصرت اور حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں اپنی زبان اور ہاتھ سے ان کا دفاع کروں گا۔ اس عظیم الشان عمل کے ذریعے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جنت کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ اس کی بارگاہ میں شافع اور شفیع صرف احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جناب جون جہاد میں مصروف تھے کہ ایک ظالم نے پیشانی پر نیزہ مارا، دوسرے ملعون نے گھوڑے کے قدموں پر وار کیا۔ گھوڑے کے ڈگمگانے سے جناب جون زین سے زمین پر آئے، ہر طرف سے ملعونوں نے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ جناب جون نے 25 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ ابو مخنف کے مطابق جناب جون نے 70 اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آخری وقت میں امام حسین علیہ السلام نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا، اکبر کا جہاں سر تھا وہیں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ صفحہ نمبر 69، جناب جون کو امام علیہ السلام کی دعا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، اس غلام کے چہرے کو نورانی کر اور اسے اچھی خوشبو عطا فرما اور اسے نیک لوگوں میں مشہور فرما۔ اس کے اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان معرفت اور محبت پیدا کر دے۔ صفحہ نمبر 67، 24ویں شہید ہیں جوئین بن مالک۔ جوئین کو زبیر کی طرح پڑھنا چاہیے۔ جوئین کو زبیر کی طرح پڑھنا چاہیے۔ علماء رجال نے آپ کو اصحاب حسین علیہ السلام میں لکھا ہے کہ آپ کا نام کچھ کتب میں جوئیر بن مالک یا ہوئی بن مالک زبئی ناسخ التواریخ لکھا ہے، میں لکھا ہے کہ آپ کا پورا نام جوئین بن مالک بن قیس سلبی تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ تیم سے تھا۔ جناب جوئین 4 محرم کو عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے کربلا پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد ملعون نصیحت پر عمل نہیں کر رہا تو آپ اور کچھ اور افراد جن کی تعداد 32 ہے جناب عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یوم عاشورہ جناب جوئین حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور اگلی ریکارڈنگ میں حرف ہا سے ہونے والے شہید اصحاب کا ذکر فرمائیں گے۔